انہی دنوں اتفاقاً میری ملاقات ایک اسپینش خاتون سے ہو گئی۔ یہ عرب النسل مسلم خاتون بھی میری طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے کے خبط میں مبتلا تھی۔ اس خاتون کا مرحوم شوہر کبھی یہاں کے ایک صدیوں پرانے مسلمانوں کے قبرستان کا کیئر ٹیکر تھا، جو ایک زمانہ پہلے یہاں جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ خاوند کے مرنے کے بعد اس خاتون نے بھی اس قبرستان کے قریب ہی ایک شفا خانہ بنا لیا، جہاں وہ مختلف جڑی بوٹیوں اور مالشوں سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتی تھی۔ میں اس کے ہاں ایک جڑی بوٹی کی تلاش کے سلسلے میں پہنچا تھا۔ اس خاتون نے نہ صرف مجھے دوا تیار کر کے دی، بلکہ آئندہ بھی غریبوں مسکینوں کے علاج کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی۔ اب میں اسپین میں جیسے کچھ ٹک سا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ، آب و ہوا، کھانا پینا، سادہ پاکیزہ سے تفریح و مشاغل مجھے شاید اچھے لگے تھے، یا پھر شاید یہ مسلمان خاتون تھی جسے دیکھ سن اور جانچ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہی وہ عورت ہے جو میرا آئیڈیل ہے۔ اس ایسی نیک نفس، خوش اتوار، فعال اور ہمدرد خاتون ہی میری شریک حیات ہو سکتی ہے، جو میرے ساتھ میرے مشن میں میرا ہاتھ بٹا سکے۔ اب میں اکثر اس کے شفا خانے میں آنے جانے لگا۔ ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ یہ نیک خو خاتون میری عزت اور تعاون تو ضرور کرتی ہے، مگر وہ مجھ سے بے تکلف ہونا یا ایک حد سے آگے بڑھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ سر ڈھانپے رہتی اور مختلف اوقات میں اپنی نماز اور عبادات بھی نہ بھولتی۔ اس سے پیشتر میں مسلمانوں کو محض جنونی اور پسماندہ اوقات و فکر کی حامل ایک فضول قسم کی قوم تصور کرتا تھا۔ میں نے اپنے طور پہ اس خاتون کے قول و فعل اور طور طریقوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ میں دین اسلام اور قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتا رہا۔ نماز، روزہ اور اسلامی شعار اور مشاغل کو بھی دیکھتا رہا، سمجھتا رہا۔ بالآخر مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ اس کائنات میں صرف اسلام، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کامل دین، منبع ہدایت اور اعلیٰ رہنما ہیں۔ پاکیزگی، صفائی، سچائی، ایمانداری، محنت، محبت، بہادری، خودداری، مساوات اور ایک خدائے بردر کی عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسلام کے راہبر اصول ہیں۔ یہی مذہب سچ اور حق ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا۔ میں اندھیرے سے باہر اجالے کی جانب نکل آیا تھا۔ اب مجھے صرف ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے طمانینت کا احساس دلا سکے، اور وہ اس ہمدرد خاتون کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ ایک دن اس نے مجھے پاکٹ سائز قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ جس روز یہ فرقان الحمید تمہارے آنکھوں، ہاتھوں اور دماغ سے گزر کر تمہارے ہونٹوں اور دل تک آ جائے گا تو اس دن مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ مخلص اور مضبوط ہمسفر، تابندہ منزل، سچا دین، ایک تازہ سی سوچ اور فکر اور ایک نئی ولولہ خیز امنگ پا کر میں نے بڑی کشادگی سے محسوس کیا کہ اب میرے بے مہار، بے مراد، بے منزل سے زندگی کا قبلہ درست ہو گیا ہے۔ اس مادی دنیا کے حرص و حواس سے لتھڑی ہوئی خواہشوں اور آلودگیوں سے کہیں پرے ہم دونوں بڑی سادہ مگر بڑی بامقصد سے زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے صبح و شام، ماہ و سال، بے سہارا، دکھی اور لاچار انسانیت کی خدمت، دل نوازی اور اللہ کی اطاعت و عبادت سے تعبیر تھے۔ ہم جنگلوں، پہاڑوں، مرغزاروں اور سمندر کے کناروں سے جڑی بوٹیاں، سیپیاں، مونگے، گھونگے، سمندری جھاگ اور کائی گھاس وغیرہ چنتے رہتے۔ کانٹ چھانٹ رگڑ پیس کر ہم دوائیں، مرہم، لعوق و لبوب اور عروق تیار کرتے رہتے، جنہیں ہم حاجت مند بیماروں، خستہ حالوں میں حسب ضرورت تقسیم کرتے رہتے۔ آج سے ٹھیک 7 برس پہلے ہم میاں بیوی انہی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اس جگہ آ نکلے تھے۔ ادھر ارد گرد ہمارے مطلب کی بے شمار جڑی بوٹیاں تھیں۔ ہم نے خوب تھیلے بھرے اور واپسی کی ٹھانی، مگر اسی دوران ہم ایک اور مسئلے میں الجھ کر رہ گئے۔ ہماری چھوٹی سی پرانی ویگن اسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں اس پاگل سے شخص نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی رفع حاجت کے لیے ذرا دور ٹیلوں کی اوٹ میں نکل گئے، وہاں سے نیچے سمندر کے کنارے اتر گئے۔ شام سے ذرا پہلے واپس پلٹے تو ہماری گاڑی سے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کے سامان کے علاوہ چند ایک اور چیزیں بھی غائب تھیں۔ اس ویرانے میں ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟
یہی سوچتے ہوئے ہم ادھر مینار کے پاس چلے آئے۔ تہ خانے کے دروازے پہ کھڑے ہی تھے کہ چوہوں کا سیلاب اندر سے باہر کی جانب نکل آیا۔ ہمیں یہ جاننے اور سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی کہ نیچے کسی جگہ پہ کوڑ کے مریض موجود ہیں۔ نیچے سے آنے والی بدبو نے بھی ہمارے اندازے کے درست ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہم دونوں میاں بیوی نیچے اترے اور پھر وہی کچھ پیش آیا جو آج تمہارے ساتھ گزرا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ادھر سے سکوت ہوا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سوال کر دیا، اے عظیم انسان، کیا تم 7 برس سے ادھر ہی مقیم ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ ادھر ہی رہ گیا۔ اس وقت ان قابل رحم لوگوں کی تعداد 70 سے اوپر تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگیاں انہی آفت زدوں کی خدمت اور علاج کے لیے وقف کر دیں، مگر یہ کوڑ کا عارضہ کوئی مسیحا ہی درست کر سکتا ہے۔ ہم ایسا کوئی گناہ گار انسان نہیں۔ 70 افراد میں سے آج صرف یہی 5 بد نصیب انسان باقی ہیں جن کی حالت بھی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ ہم نے مقدور بھر کوشش کی، رات کی نیند اور دن کا سکون، ہر ضرورت اور حاجت ان بیماروں لاچاروں کی تیمارداری اور علاج معالجے پہ تج دی، مگر ہم دونوں صرف کوشش، دوا دارو اور دعا ہی کر سکتے ہیں۔ شفا دینا تو صرف اسی حکیم و حاکم کا کام ہے۔ وہ شاید سانس درست کرنے کی غرض سے پل کی پل خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، میرے دوست، میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تم بھی بیمار ہو، تمہاری حالت بھی مجھے دگرگوں سی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے سوال پہ اس نے پہلی بار ہلکا سا قہقہا لگایا، پھر تھوڑا چہرہ ننگا کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ کوڑ کے معالج کو بے پناہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسا نامراد مرض ہے کہ علاج کرنے والا یا تیماردار خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ شروع میں تو ہم دونوں نے قدر احتیاط کی، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں میاں بیوی بھی اس مرض کا شکار ہو چکے ہو۔ وہ اپنا پورا چہرہ ننگا کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ بھی تو ہم ایسے انسان ہیں، ہم بھی اگر ان ایسے ہو گئے تو کیا ہوا؟ اس کا چہرہ دیکھ کر میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ ناک، ہونٹ، جبڑے بالکل گل سڑ کر گڑے بن چکے تھے، دانت بے ہونٹ سامنے نکلے ہوئے، آنکھوں کے ڈیلے پپوٹوں اور پلکوں کے بغیر، سر پہ بڑے بڑے کھرنڈ اور کریح المنظر زخم، سرخ سرخ گوشت میں کھوپڑی کی سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں چاہتا بھی تو اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میرے منہ سے یوں ہی نکل گیا، تم انہیں اپنے شفا خانے میں لے جا سکتے تھے، جہاں تم اپنا پیشہ ورانہ احتیاط کے ساتھ ان کا علاج بھی کر سکتے تھے اور حفاظت بھی۔ ہاں، ایسے ہو سکتا تھا، مگر یہ لوگ جو کئی صدیوں سے پشت در پشت یہاں بوجہ رکنے پہ مجبور ہیں، انہیں یہاں سے نکالنا کچھ ایسا آسان نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، مگر آپ تو مجبور نہیں تھے۔ وہ پہم میرے سوالات کی زد پہ تھا۔ ہم میاں بیوی جس مشن پہ ہیں، اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا باہمی فیصلہ تھا۔ ہم دونوں نے انہی کے ساتھ مرنے جینے کا فیصلہ کر لیا۔ الحمدللہ، ہم اس حال پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنے فیصلے پہ شرمندہ نہیں۔ یہ ہماری آزمائش اور امتحان ہے۔ ہماری چند روز زندگی اگر کسی بیمار کی دلجوئی اور خاطرداری میں کٹ جائے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ، ہم سب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ نماز اور قرآن، میں دہراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہ سب مسلمان ہیں؟ ہاں، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب ہو لیا۔ اب ہم مینار کی دوسری منزل پہ تھے۔ یہاں کی تو دنیا ہی اور تھی۔ صاف ستھرا گول سا کمرہ، فرش پہ پرانا سا قالین، جائے نماز، رحلیں اور مصحف، طاقچوں میں چند کتابیں، تسبیحیں اور چراغ دان۔ ایک چراغ روشن کرتے ہوئے اس نے مجھے قالین پہ بیٹھنے کی دعوت دی۔ بولا، یہ کمرہ ہماری جائے پناہ، عبادت گاہ اور شفا خانہ بھی ہے۔ یہاں سے 5 کوس پرے ایک گاؤں کا بظاہری گاودی سا بھلا انسان روزانہ ہمارے لیے خوراک، ضروری ادویات اور دیگر سامان ضرورت یہاں پہنچا جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم اسے کچھ معاوضہ اور بہت سی دعائیں دیتے ہیں۔ وہ ہمارا سامان اسی کمرے میں پھینک کر باہر سے ہی ہمیں برا بھلا کہتا ہوا چلا جاتا ہے، یعنی ہمارے منہ نہیں لگتا۔ وہ بڑے بڑے چوہوں کا طوفان، اچانک یاد آنے پر میں نے چوہوں کا بھی پوچھ لیا۔ ہاں، وہ جنگلی چوہے ہمارے دوست ہیں،
خدا نے ان کی خوراک کا وسیلہ بھی ہمیں بنا رکھا ہے۔ اگر وہ چوہے نہ ہوں تو ہم سب برسوں پہلے مر کھپ گئے ہوتے۔ ہم دونوں میاں بیوی روزانہ تمام مریضوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے گلے سڑے جسموں اور زخموں سے اتری ہوئی پیپ اور خون بھری پٹیاں، زخموں کے کھرونڈل سے اترے ہوئے چھلکے، جھڑی ہوئی کھال، سڑا ہوا گوشت، یہ ساری متعفن چیزیں ان چوہوں کی من بھاتی خوراک ہیں۔ ہر روز شام کو یہ آتے ہیں اور اپنی خوراک چٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ تو بڑا خطرناک عمل ہے۔ ان چوہوں کے ذریعے یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ نہیں، یہ سمندری چوہے ہیں، انسانی آبادی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہ چوہے بھی نہیں، انہیں آپ سمندری گلہریاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ بڑی دھیرج سے کہنے لگا، میرے معزز دوست، مجھے یقین تھا کہ میرے مرنے سے پہلے خداوند کریم ضرور کوئی ایسا شخص یہاں میرے پاس بھیجے گا جسے میں اپنے دل کی کیفیت اور یہاں اس مینار کے اوپر والی آخری منزل کا کچھ احوال سنا سکوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج وہ بابرکت اور ہمدرد انسان اللہ نے یہاں میرے پاس بھیج دیا ہے۔ مگر وہ میں ہی کیوں ٹھہرا؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف مسلمان اور کچھ مخصوص خصوصیات کا حامل انسان ہی ہو سکتا تھا، اور وہ اچھا انسان میرے سامنے موجود ہے۔ آپ اپنی اس بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ میرے معزز، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کسی بھی طور وضاحت نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ خود ہی اپنی وضاحت اور فصاحت ہوتی ہیں۔ وہ کانوں کے سننے لائق نہیں ہوتی، وہ صرف باطنی طور پہ سمجھی جا سکتی ہیں۔ آپ کا تو خود بھی تعلق روحانیت، حکمت اور کیمیا سے ہے۔ کیا آپ دیانت گوئی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ نہیں جس کا مجھے انتظار تھا؟ میں خجل سا اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ اپنی نشست کو قدر آرام دہ بناتے ہوئے بتانے لگا، اس ویرانے میں آپ کا پہلا قدم میری روح پہ پڑا تھا۔ اس خطہ آفات میں کسی بھی جگہ پتھر، ٹیلے، چبوترے، مینار، کسی دیوار، یہاں تک کہ اگر کسی خودرو گھاس کی بالیں پہ بھی کوئی ننھی سی ٹڈی بیٹھ جائے اور ہم چاہے اپنی اس سکونت میں کہیں بھی ہوں، ہمیں سگنل مل جاتا ہے کہ باہر کوئی موجود ہے۔ خاموش سمندر کی مدھم سے سسکیاں اور اداس مغموم ہواؤں کی گھٹی گھٹی چیخوں کے سوا یہاں کسی تیسرے کی آواز سننے کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں تو سمندری پرندے بھی اڑان بچا کر گزرتے ہیں۔ زمینی مخلوق ادھر کی بو باس اور نحوست سے بہت پرے پرے رہتی ہے۔ کم از کم میں جب سے یہاں آیا ہوں، آج پہلی مرتبہ کسی انسان کو دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کو مینار سے ہی ساحل کنارے آتے دیکھ لیا تھا، پھر آپ کنارہ چھوڑ کر اوپر یہاں آئے، ادھر ادھر گھومے، چبوترے پہ چڑھے، نماز ادا کی، کھایا پیا، چوہے دیکھے، پھر نیچے اترے۔ اگر آپ وہ نہ ہوتے جس کا ہمیں انتظار تھا تو آپ سورج ڈوبنے سے بہت پہلے یہاں سے چلے گئے ہوتے۔ مجھے پھر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بولا، میں نے جانا چاہا تھا مگر اس پاگل سے انسان نے مجھے لے کر جانا شاید مناسب نہیں سمجھا۔ پھر سوچا کہ نماز پڑھ کر اس پگ ڈنڈی پہ ہو لوں گا جس سے وہ موٹر سائیکل والا مجہول گیا تھا۔ وہ بڑی خوفناک سی ہنسی ہنسا، بے ہونٹ منہ اور بے پپوٹوں پلکوں آنکھوں سے بھلا کوئی کیا ہنسی تصور کر سکتا ہے۔ وہ ہنسی روک کر گویا ہوا، ہاں، ایسا آپ صرف کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کام کو سر انجام دینے کی غرض سے آپ یہاں آئے ہیں، اسے انجام دیے بغیر آپ کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی عبا کی فراخ آستینوں سے باہر نکال لیے۔ چیتھڑے لپٹے ٹنڈ منڈ سے بے انگشت ہاتھ میرے سامنے تھے۔ وہ بے دھڑک بولا، یہ میرے ہاتھ دیکھیے۔ 2 برس ہوئے، میرے اور میری بیوی کے ہاتھوں کی انگلیاں گل سڑ کر جھڑ چکی ہیں، اب ناسور گھٹنوں اور بازوؤں تک چڑھ آئے ہیں۔ ہمارے اس قبیلے میں صرف 2 افراد ہی ایسے ہیں جن کے ناک، منہ، چہرے تو ختم ہو چکے ہیں، مگر ہاتھوں کی کچھ باقیات ابھی ہیں۔ وہی ہم سب کو کھلاتے پلاتے ہیں اور دیگر ہاتھوں سے کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اب سے پہلے 2 برس تک میں باقاعدہ ڈائری اور دیگر مسودات لکھتا رہا۔ جب سے معذور ہوا تب سے یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک چمڑے کے صندوق کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بتانے لگا، اس صندوق میں وہ سب کچھ ہے جو میں نے آج تک تحریر کیا ہے۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ ان تحریروں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے تحریری مقالے
نباتات کے متعلق میری ریسرچ، تجربے اور تحقیقات سے یقیناً فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ انہیں کسی ریسرچ سینٹر یا کسی اسپتال کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر وہ صندوق کھول کر پلاسٹک کے لفافے میں لپٹا ہوا ایک پرندہ فرش پہ رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اس پیکٹ کو آپ اسپین میں قیام کے دوران نہیں کھولیں گے۔ جب آپ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ پائیں تو پھر سکون سے اس پیکٹ کو کھولیے گا۔ پیکٹ کھولیں گے تو اوپر ہی ایک ہدایت نامہ دھرا ہوا ملے گا۔ اس ہدایت نامہ کے مطابق اگر آپ ان مسودات کو پڑھیں گے تو اس تمام کہانی کے رازوں اور اسراروں کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں گے جو اس مینار اور اس آفت زدہ جگہ سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اپنی عدیم الفرصتی اسلامی علوم اور تاریخی پس منظر کو کما حقہ طور پر نہ جان پانے اور پراسرار مخفی علوم، تنازع روحیت اور روحانیت کو نہ سمجھنے کی بنا پہ اس مینار والے اسرار اور اس علاقے کی آفت زدگی پہ کوئی تحقیق نہیں کر سکا۔ ایک علیحدہ پیکٹ میں ایک پرانی بڑی سی چابی موجود ہے اور دروازے کے دوہرے نظام والے بے چابی کے قفل کو کھولنے کا ایک نقشہ بھی رکھا ہوا ہے، اور ایک تیسرا احتیاطی نظام بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ اوپر چل کر عملی طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مینار مینائی میں تنہا۔ اس نے مجھے دوسرا پیکٹ کھول کر چابی نکالنے کا کہا۔ وہ آگے آگے چراغ کو دونوں بے انگلیوں والے ہاتھوں سے تھامے ہوئے سیڑھی بہ سیڑھی، قدم بہ قدم اوپر والی آخری منزل کی طرف چڑھ رہا تھا، اور میں سہما سہما سا چابی، ہدایت نامہ اور نقشہ پکڑے اندھیری رات کسی گھنے جنگل میں بھٹکے ہوئے کسی معصوم مگر دلیر بچے کی طرح، جو کئی صدیوں پرانے بڈھے کھسٹ طوطے کسی ناک والے جادوگر کے چنگل میں پھنس کر رہ گیا ہو اور سحر زدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے اس کے جادو محل کے لرزاں مینارے پہ چڑھ رہا ہو۔ 2.5-3 چکروں کے بعد آخر وہ بھاری بھرکم آہنی دروازہ سامنے نظر آ ہی گیا۔ اس نے مجھے قفل کھولنے کا اشارہ کیا۔ قفل کیا تھا؟ ایک جناتی مغلاق تھا۔ ٹھوس تانبے سے گھڑا ہوا یہ تالا کم و بیش 5 پکے سیر وزنی ہوگا۔ اس عجیب و غریب تالے کی دونوں جانب چابی ڈالنے والے سوراخ تھے۔ تالے کی ساخت کچھ ایسی وضع کی تھی کہ اسے کسی بھی ہتھیار یا اوزار سے توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تالے کے دائیں سوراخ میں چابی داخل کی۔ چابی یوں گھوم سی گئی جیسے تالا اندر سے خالی ہو۔ اس نے مجھے نقشہ دیکھنے اور ہدایت پڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہدایت پڑھنے کے بعد میں نے بائیں ہاتھ سے تالے کو تھاما اور دائیں ہاتھ سے چابی دبا کر گھمائی۔ اب کہ چابی نے اندر کسی پرزے کو پکڑ لیا تھا۔ 4 بار سیدھی طرف گھمانے پہ تالے کے اوپر ایک موٹا سا کیل ابھر آیا۔ کیل کو انگوٹھے سے دبایا تو چابی باہر نکل آئی۔ پھر تالے کی دوسری جانب یہی کچھ کیا، پھر چابی باہر نکل آئی۔ دونوں سوراخوں میں 2 بار یہی کچھ کرنے کے بعد تالے کو کہیں کچھ رحم آیا اور اس نے اپنا آپ کھول دیا۔ اب اگلے قدم کے لیے پھر نقشہ اور ہدایات دیکھنی پڑیں۔ اب میں نے چوکھٹ کے دائیں بائیں لگے ہوئے ایک آہنی پنج گوشہ ستارے کو سیدھی جانب ایک پورا چکر دے کر گھمایا۔ کلک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کے اشارہ کرنے پہ اگلی یعنی تیسری ہدایت کی جانب توجہ مبذول کی۔ معلوم ہوا کہ اب مجھے آہنی ستاروں کے اوپر بنے ہوئے ابھار نما سورجوں کو باری باری 5 مکے مارنے پڑیں گے۔ دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ ایک عجیب سی باس نے ہمارا استقبال کیا جسے نہ تو بدبو کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل خوشبو۔ بدبو اور خوشبو کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ہلکے سے اجالے نے انڈا نما اس گول سے کمرے کو بڑا پراسرار سا بنا رکھا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس سنگی گول کمرے کے اوپر بھی ایک منزل یا کچھ ہے، کیونکہ کمرے کے مخروطی سی چھت کے عین درمیان ایک بڑا سا گول سوراخ تھا جس میں سے آسانی کے ساتھ اوپر جایا جا سکتا تھا۔ فرش سے ایک آہنی سیڑھی سوراخ تک اٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی سنگی دیوار میں ایک مضبوط آہنی کنڈے سے منسلک ایک بھاری زنگ آلودہ زنجیر بھی اوپر سوراخ کے راستے کہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں میں بھی گول گول کھڑکیاں موجود تھیں۔ فرش پہ کھڑے کھڑے چاروں اطراف دور دور تک سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ مختلف عجیب و غریب سا پرانا سامان، زنجیریں، صندوق، چمڑے کے مشکیزے، جوتے، بڑے بڑے برتن اور مٹکے۔ میں کوہلو کے بیل کی مانند آہستہ آہستہ بڑے تجسس اور تردد کے ساتھ
دیوار کے ساتھ ساتھ چکر کاٹ رہا تھا۔ میرا مہربان عجیب و غریب میزبان بڑی خاموشی اور بے چارگی سے دروازے کے پاس کھڑا میری حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ ایک چکر کاٹ کر جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اشارے سے مجھے سیڑھی سے اوپر جانے کو کہا۔ میرے لیے اب اوپر جانا شاید واجب ہو چکا تھا، کیونکہ اوپر والا کمرہ میرے لیے آخری اسرار تھا جسے اب مجھے دیکھ ہی لینا چاہیے تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سیڑھی پہ پاؤں رکھ دیا۔ 5 یا 6 قدم اٹھانے پہ میں نے اوپر گول سوراخ کے اس پار سر نکال لیا تھا۔ یہاں نیچے کی نسبت روشنی بھی قدرے زیادہ تھی۔ اوپر شیشے کا گنبد، چٹکی ہوئی چاندنی اور بلندی۔ مزید 3 قدم اٹھانے کے بعد میں اوپر شیشے کے گنبد والے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ نیچے سے اوپر چڑھی ہوئی زنجیر اگر اس وقت مضبوطی سے تھامی نہ ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ میں ہڑبڑا کر نیچے گر پڑتا، کیونکہ جو منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا اس کا فوری رد عمل یہی ہو سکتا تھا۔ نیچے سے اوپر آئی ہوئی زنجیر کے سرے پہ ایک انڈے کی شکل کا پنجرہ نما خود تھا جو ایک انسانی پنجر کے سر پہ گرفت کیے ہوئے تھا، یعنی انسانی سر چہرے کے مطابق اسی شکل کا شکنجہ نما خود اس بدنصیب ماتوب انسان کے سر چہرے پہ چڑھا کر جبڑوں کے نیچے گردن کے گرد گرفت دے کر لوہے کی ربطوں سے ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا گیا تھا۔ اس آہنی شکنجے کے سر پہ تالو کی جگہ ایک آہنی زنجیر پیوست تھی جس کا دوسرا سرا نیچے کمرے کی دیوار میں ٹھکا ہوا تھا۔ اس انسانی ڈھانچے کے سر پہ چڑھا ہوا یہ پنجرہ نما شکنجہ کچھ ایسا تھا کہ منہ کے آگے گول سا سوراخ تھا، اسی طرح ناک اور کانوں کے برابر بھی سوراخ تھے جو شاید قیدی کے کھانے پینے اور سننے کی سہولت کے لیے تھے۔ موٹے لوہے کے پتروں سے بنا ہوا یہ پنجرہ کسی انتہائی ہنرمند ہاتھوں کا تیار کردہ دکھائی دیتا تھا۔ کسی صاحب کسب و کمال آہن گر نے خوب مشاقی سے لوہے کا انسانی چہرہ بنا دیا تھا۔